نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام فضائل رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، رمضان مبارک کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے، اور الحمدللہ اللہ کا اس بات پر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور رمضان کا مہینہ خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک اس کی جسمانی صحت، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اس کی روحانی صحت۔ یہ دو چیزیں، یعنی انسان کا جسم بھی صحت مند ہو اور اس کی روح بھی صحت مند ہو۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جسم تو بڑا صحت مند ہے لیکن روح بیمار ہے، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی روح بڑی مضبوط ہے، صحت مند ہے، لیکن جسم بیمار ہے۔ تو ان دونوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے گھوڑا ہوتا ہے اور اس کا ایک جیکی ہوتا ہے جو اس کے اوپر سواری کرتا ہے۔ تو اب گھوڑا اگر صحت مند ہے اور جیکی جو ہے کمزور ہے، بیمار ہے، تو گھوڑا اس کو اپنے اوپر سواری کرنے نہیں دے گا، اور وہ اس کے اوپر سواری کر ہی نہیں سکے گا، اٹھا کے باہر پھینک دے گا، نیچے پھینک دے گا۔ اسی طرح سے اگر جیکی بہت مضبوط ہے، صحت مند ہے، ہوشیار ہے، لیکن گھوڑا اگر بیمار ہے، کمزور ہے، تو وہ گھوڑا دوڑے گا ہی نہیں۔ تو دونوں چیزوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، صحت مند ہونا ضروری ہے۔ تو ناظرین، انسان مرکب ہے جسم اور روح کے ساتھ، تو انسان کا جسم بھی مضبوط ہونا چاہیے اور اس کی روح بھی مضبوط ہونی چاہیے۔ روزے کا تعلق جو ہے ظاہری طور پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ روح کے ساتھ ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی روزے میں تو ہمیں کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، کھانے پینے سے روکا گیا ہے، تو اس کا تعلق جو جسم کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، اس کا تعلق جسم کے ساتھ اس طور پر ہے کہ انسان کا جو جسم ہے، یہ اس کے اندر جو بیماریاں جڑ پکڑتی ہیں نا، تو وہ کھانے کی وجہ سے، اوور ایٹنگ کی وجہ سے اور اوبیسٹی کی وجہ سے، جب انسان ایٹنگ ڈس آرڈر کا شکار ہو جائے اور بے وقت کھائے اور اس چیز کا خیال نہ رکھے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، دیکھ ہی نہ، یعنی اس کو فکر ہی نہ ہو کہ وہ کیا کھا رہا ہے، صحت مند چیزیں کھا بھی رہا ہے، نہیں کھا رہا، غذائیت سے بھرپور چیزیں کھا رہا ہے یا جنک چیزیں کھا رہا ہے۔ تو جب انسان کی غذا ڈس بیلنس ہو جاتی ہے اور انسان جب اوور ایٹنگ کا شکار ہو جاتا ہے، تو انسان کا جسم بیمار ہونا شروع ہوتا ہے۔ انسان کا جسم وہی ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے۔ اگر آپ اچھی خوراک لیتے ہیں اور اگر آپ جو ہے وہ بیلنس ڈائٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور اپنی خوراک میں آپ ویجیٹیبلز کا، فروٹ کا، فریش جوسز کا، ڈرائی فوڈ کا، یہ جتنی اللہ تعالیٰ نے اجناس رکھی ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی صحت بہتر رہتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور صحت کو ٹھیک کرنے کا قدیم زمانے سے ایک نسخہ ہے،
اور وہ نسخہ یہ ہے کہ انسان کو فاقہ کروایا جاتا ہے، انسان کو بھوکا رکھا جاتا ہے۔ یہ تو میں انسان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ جانوروں کو دیکھیں، جب ہمارا ویسے جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان کا تعلق تو بہت ہوتا ہے اینیمل سے، جانوروں سے، گائے بھینس اور بکریوں سے۔ ہمارا تعلق تو اتنا نہیں ہوتا، ہمارا تعلق تو صرف عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہی ہوتا ہے کہ بھئی ہم شروع سے، اب تو ٹائم نہیں ہے لیکن پہلے تو ہم جانور لے آتے تھے، پہلے جوانی میں، بچپن میں شوق ہوتا تھا، تو ہم ایک چیز نوٹ کرتے تھے کہ جب جو جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا تھا تو ہم بڑی کوشش کرتے تھے اس کو کچھ کھلائیں، وہ کھا نہیں رہا اور اپسٹ ہے اور سست ہو گیا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور جو ہے اب بیمار ہو گیا ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اور وہ تھوڑے دنوں میں پھر وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، کیونکہ جو انسان، یہی چیز جو ہے وہ انسان کے ساتھ بھی ہے۔ یہ انسان کو پھر بھوکا رکھا جاتا ہے، اور بھوکا رکھ کے اس کے جسم کو کے اندر جو فاسد مادے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں وہ جب نکل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں انسان کے جسم سے، تو پھر وہ جو ہماری آج کل کی اصطلاح میں اس کو وائرس کہا جاتا ہے، بیکٹیریا کہا جاتا ہے، تو جب وہ نکل جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو حکیم حضرات ہوتے تھے وہ انسان کو بھوکا رکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو ایسی میڈیسن دیتے تھے جس سے اس کا پیٹ صاف ہو جائے، تو جس سے اس کے سارے فاسد مادے جسم کے اندر سے نکل جائیں، اور پھر اس کا علاج کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیں، یہ جو گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑے کو سدھارنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے تو اس کو بھوکا رکھا جاتا ہے، اور بھوکا رکھنے کے بعد اس کو قبرستان میں مانا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بھئی قبرستان کا کیا تعلق ہے؟ تو کیونکہ انسان کے علاوہ تمام کی تمام جو مخلوق ہے اس کو فرشتوں کا نزول اور یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، آفات، بلیات، عذاب، یہ سب کچھ نظر آتا ہے، تو وہ جانور جو ہے وہ سہم جاتا ہے اور وہ بھوکا بھی ہوتا ہے، پھر اس کو اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے، اس کو دوڑایا جاتا ہے، تو بھوکا پیاسا رکھ کر اور اس کو ڈرا کر پھر اس کو مطیع کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ اپنے اوپر سوار کو سوار ہونے دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کا جسم بھی ہے ناظرین، انسان کے جسم کو بھی بھوکا رکھا جاتا ہے اور اس کو پیاسا رکھا جاتا ہے۔ آج کل ایک تھیوری ہے 5+2، یہ 5+2 کی جو تھیوری بڑی کامیاب تھیوری ہے۔ اصل میں تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہمارے ہاں، آج کل تو ریسرچ چلتی ہے نا، ہمارے ہاں تو ایک نئی تھیوری آ جائے، اور اسلام جو ہے وہ تو سائنس پہ اور ریسرچ کے اوپر تو نہیں چلتا، اسلام تو اللہ کے حکم کے اوپر چلتا ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے کرنا ہے کہ بھئی اس میں ہمارا دینی کیا فائدہ ہے، دنیاوی کیا فائدہ ہے، ہمارے جسم کو کیا فائدہ ہے۔ ان سب چیزوں کی طرف ہم نے بحث نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ 5+2 کی تھیوری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں وہ کہتے ہیں ہفتے کے اندر اگر آپ 2 دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا جو جسم ہے وہ صحیح پرفارم کرتا ہے اور اس کے اندر سے بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کے اندر ایک بڑا عجیب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک ایسا میکینزم اللہ نے ترتیب دیا ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو دماغ کو سگنل ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی جسم نے کھانا کھانا شروع کر دیا ہے، یا جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو وہ آپ کو سگنل دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہر کیفیت میں ہے نا، ہر چیز کے اندر دماغ اسی طرح ہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ جب ایک انسان جب بھوکا ہوتا ہے نا، تو ایک دن پورا، یعنی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جب بھوکا رہتا ہے تو دماغ کو مستقل سگنل مل رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بھوکا ہے، جسم بھوکا ہے، جسم بھوکا ہے، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے۔ لیکن جب آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ جو پیٹ بھرتا ہے تو اس کا سگنل جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ 12 گھنٹے بعد دماغ کو ملتا ہے،
تو جب ایک انسان ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا دماغ یعنی جو جسم کے اندر جو چربی ہے یا فیٹ ہے جو جمع ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو خود ہی برن کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پیٹ بھرنے کا سگنل جو ہے وہ ملتا ہی نہیں ہے، اس کو صرف یہی ملتا ہے کہ بھئی اس کا پیٹ خالی ہے۔ تو جب آپ 2 دن روزہ رکھتے ہیں ہفتے میں، اور وہ بھی کس طرح سے کہ منڈے اور پھر 2 دن کا گیپ تھرسڈے، اور یہی 2 دن روزہ رکھنا سنت ہے، تو اس سے پھر جسم کے اندر جو فیٹ ہوتا ہے، جو چربی ہوتی ہے، وہ جسم اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کا جسم صحت اس کی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی جسم کی جو چربی ہے، وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5+2 کا جو آج کل جو تھیوری ہے یہ بڑی پاپولر ہے ویسٹ کے اندر، اور جاپان کے اندر تو باقاعدہ اس کے اوپر تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ یہ کینسر جو ڈیولپ ہوتا ہے اس کی بنیادی کاز کیا ہے۔ دیکھیں، کینسر کی بنیادی کوز یہ ہے کہ انسان کا جو جسم ہے جب وہ سست ہو جائے، اس کے اندر وہ کوئی ایکٹیویٹی نہ کرے، کوئی ایکسرسائز نہ کرے، اور وہ اس کو آپ ہر وقت معدے کو آپ بھرا ہوا رکھیں، معدہ آپ کا کبھی بھی خالی نہیں رہے، اور ہر وقت وہ کیپ بیزی رہے، اور اوور ایٹنگ ہو، اور پھر کھانے کے اندر بھی آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ بیلنس نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں کاز ہوتی ہیں کس کے لیے؟ کینسر کے لیے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ کینسر جو ہے وہ جاپان میں ہوتا ہے، اور اس کا علاج بھی بڑا اچھا ہے۔ کینسر کے ساتھ لوگ 20-20 سال بھی زندہ رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کینسر ہوتا ہے لیکن وہ صحت مند رہتے ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ ان کے ہاں اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی، اور اس ریسرچ میں انہوں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جو پابندی کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جو اس وقت جو ریسرچ ڈیولپ ہے کہ بھئی آپ اگر سال میں 1 مہینہ یعنی 30 دن آپ اگر روزے رکھ لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو 11 مہینے کی جو جسم بے احتیاطی کرتا ہے وہ سارا اس سے جو ڈیمیج ہوتا ہے جسم وہ دوبارہ ری بلڈ ہو جاتا ہے، اور وہ جو نقصان ہوا ہوتا ہے جسم کو وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے، یعنی 1 مہینہ آپ کا روزہ رکھنے سے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جاپان میں اور ویسٹ میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اب روزہ رکھتے ہیں، اور باقاعدہ اس چیز کو اب یعنی ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ دن کے اندر 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھوکا رہا جائے، کچھ نہ کھایا پیا جائے، اور پھر اس کے بعد کچھ کھایا جائے، تو پھر بھوکا رہا جائے، پھر کھایا جائے۔ یعنی یہ جو ہر وقت کھانے کا جو کانسیپٹ ہے یہ انسان کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ اچھا، یہ تو میں ایک میڈیکلی آپ کو جسمانی طور پر بتا رہا ہوں نا، کہ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، کسی بھی حکیم سے پوچھ لیں، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ ہاں بالکل کم کھانا جو ہے، قلت طعام جو ہے وہ انسان کی صحت کے لیے بہت ہی مناسب جو ہے طریقہ ہے، اور اس سے انسان کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ جسم انسان کا اس سے صحت مند ہوتا ہے، جسم بیمار نہیں ہوتا، جسم کمزور نہیں ہوتا۔ تو وہ اب آپ دیکھیں کہ اب یہ تو اللہ کا حکم ہے نا، کہ بھئی اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم نے اس بات کو نہیں سوچنا، یہ تو میں نے صرف آپ کو جو فائدہ بیان کیا ہے۔ اچھا، اب بہت سارے لوگ ہیں وہ میری اس گفتگو کو سن کے کہیں گے یار چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، کم سے کم چلو بیماریوں سے بچ جائیں گے، وزن کم ہو جائے گا۔ ہماری خواتین کو تو بہت شوق ہوتا ہے نا وزن کم کرنے کا، اور اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اور ان کو ہوتا ہے کہ بھئی ہم جاذب نظر رہیں، ہمارے جو شوہر ہیں ان کے لیے ہم بنیں سنوریں، اور ہمارا جو جسم ہے وہ بھی ٹھیک رہے، اور اپنا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور یہ بہت ضروری بات ہے، یعنی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی خواتین فاقے کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور کئی کئی دن تک جو ہے وہ بھوکا رہنا شروع کر دیتی ہیں، تو اس سے ان کی صحت کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ تو اسلام نے روزے کو جو ایسے ڈیزائن کیا ہے وہ یہ نہیں کہ یعنی آپ بالکل 30 دن تک کچھ کھائیں پیئیں نا، وہ تو آپ بیمار ہو جائیں گے، اور اگر آپ جو ہے 24 گھنٹے بھوکے رہیں گے تو اس کا جو فائدہ ہے، اس کے بینیفٹ کم ہیں، اس کے تو نقصانات ہیں، وہ تو نیگیٹو امپیکٹ پیدا کرے گا آپ کی باڈی پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیزائن کیا
دیکھیں کلو وشربو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی کلو وشربو، کھاؤ پیو، کب تک؟ جب تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ جب صبح صادق ہو جاتی ہے یعنی سیاہ دھاری رات چل رہی ہے اور رات میں سے ایک سفید دھاری جو ہے وہ الگ ہو، اور وہ سفید دھاری جو ہے جب وہ پھیلتی ہے عرض پہ تو وہ پھر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر روشنی شروع ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ ایک صبح کاذب ہوتی ہے، وہ عرضی طور پہ نہیں پھیلتی، وہ یعنی اوپر کی طرف جاتی ہے طولی طور پہ، اور وہ بس وہ سفیدی اٹھے گی اور ختم ہو جائے گی، وہ اس کو کہتے ہیں صبح کاذب، یعنی جھوٹی صبح۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صبح ہوگی، حالانکہ وہ صبح نہیں ہوتی ہے، اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ اور صبح صادق یعنی سچی صبح کیا ہے کہ جس کے بعد روشنی پھیلنا شروع ہو جائے۔ تو کلو وشربو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دو دھاگوں سے، کالے دھاگے اور سفید دھاگے سے تشبیہ دی ہے، اور فرمایا من الفجر، یعنی جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت تک کھاؤ پیو، اور پھر تم نے رکنا ہے کب تک؟ غروب آفتاب تک رکنا ہے تم نے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ دن کا ٹائم، اچھا اگر ہوتا یہ کہ بھئی رات کے ٹائم روزہ رکھ دیا جاتا، کہتے کہ بھئی روزہ رکھنا ہے رات کو رکھو، دن کو نہ رکھو، تو پھر اس میں کیا ہوتا؟ اس کے اندر دیکھیں جسم جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا۔ رات کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے رات کو جو ہے آرام کے لیے بنایا ہے، اور نومکم سباتا، اس کو سکون کے لیے بنایا، لتسکنوا فیہا، اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، تو اس میں جسم انسان کا ایکٹیو نہیں ہوتا، وہ تو انسان جو ہے وہ آرام کرتا ہے، کیونکہ دن کے اندر انسانی جسم کے جتنے بھی نیگیٹو سیل ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، پازیٹیو سیل کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان متحرک ہوتا ہے، کام کرتا ہے، اور جسمانی طور پہ کام کرتا ہے اور دماغی طور پہ کام کرتا ہے۔ تو دن کے وقت میں انسان، اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ کہتا ہے ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، مختلف جو پیشے ہیں ان کو اختیار کیا ہوا ہے، کام کر رہے ہیں، تو جسم جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اگر روزے کا حکم رات کو ہوتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر ہونا یہ تھا کہ بھئی اس وقت میں تو انسان جو ہے وہ جسمانی طور پہ تو متحرک نہیں ہوتا، ایکٹیو نہیں ہوتا، تو وہ تو پھر آدمی لیٹا ہوا ہوگا، اور جب وہ لیٹے گا، آرام کرے گا اور سوئے گا تو نہ تو وہ اس بھوکا رہنے کے اس کو فوائد حاصل بھی نہیں ہوں گے۔ اور عام طور پہ انسان جب سوتا ہے، مثال کے طور پہ اب جیسے ہماری جو روٹین ہے عام طور پہ، میری جیسے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بھئی 12 بجے سو جاؤں، بہت ہوتا ہے تو 1 بجے سوتے ہیں، جب دن راتیں چھوٹی ہوں تو پھر مشکل ہوتی ہے کہ کوئی صبح فجر پڑھنی ہوتی ہے، اور اگر دن بڑے ہوں، راتیں بڑی ہوں تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ بھئی 12 بجے سوئیں اور 6 بجے اٹھ جائیں۔ تو کم سے کم آدمی اب روزہ اگر رات کو رکھتا تو 6 گھنٹے تو اس نے سو کے گزارنا ہے، وہ تو عام زندگی کے اندر بھی کھاتا پیتا تو نہیں ہے، سوتے ہوئے انسان کوئی کھاتا ہے، کوئی پیتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا پیتا، وہ تو بھوکا ہی رہتا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترک العشاء محرمۃ، کہ رات کا کھانا چھوڑنا انسان کو بڑھاپے کی طرف لے آتا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ رات کو بھوکے نہ سو، اور جو آدمی عشاء چھوڑتا ہے یعنی رات کا کھانا چھوڑتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کیونکہ اگر آپ بھوکے سو جائیں گے تو جسم جو ہے اس وقت کے اندر آپ کے جو پازیٹیو سیل ہیں ان کو بلڈ کر رہا ہوتا ہے، اور جتنے نیگیٹو سیل ہیں جو انسان کے جسم میں تھکاوٹ کی وجہ سے، کام کرنے کی وجہ سے سستی، کاہلی، بیماری آ چکی ہوتی ہے، تو وہ سونے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ری بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہونا چاہیے، ریپروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس وقت میں اگر آپ بھوکے ہیں، اگر آپ نے رات کو کھایا بھی کچھ نہیں، اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ میں اکثر فلسطین کا سفر کرتا ہوں، اور ہمارے یہ جو جوئش ہیں یہ ان کا شپات شروع ہوتا ہے۔ اب ان کا شپات جو ہے وہ شام کو شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب سے لے کے دوسرے دن غروب آفتاب تک، یعنی 24 گھنٹے کا، اور اس میں وہ 365 چیزیں نہیں کرتے۔ اب اس کے اندر وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک فطری نظام کریٹ کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ روزہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے ہیں، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً،
تو انہوں نے 40 دن تک جو ہے وہ روزہ رکھا، 40 دن تک، جب آپ طور پہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جبل التجربہ ہے، جب ہم جاتے ہیں جریکو کے اندر، جس کو کورنٹل بھی کہا جاتا ہے، اور جس کو ماؤنٹ آف ٹیمپٹیشن کہا جاتا ہے، کہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 مہینے تک جو ہے وہ روزہ رکھا، اور اس کو اسی لیے، اور وہ بھوکے پیاسے رہے وہاں پہ 2 مہینے تک۔ اب متصلاً نہیں رکھا، کہ کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ جی وہ صیام الدہر کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پورا سال روزہ رکھیں تو، اور بیچ میں کچھ کھائیں پیئیں نا، یعنی ایسا نہیں کیا۔ تو جب وہ شیطان نے ان سے پوچھا، کہ بہکانے کی کوشش کی، تو کہا بھئی آپ اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے تو میں اس پہاڑ کو بریڈ بنا دیتا ہوں، آپ اس کو کھا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو یہ جو بھوکا پیاسا ہوں تو میں تو اپنی خواہش پہ ہوں، اپنی چاہت پہ ہوں، یہ پورا پہاڑ بھی اگر بریڈ بن جائے، کھانے کی چیز بن جائے، تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس نے کہا اچھا پھر آپ جو ہے یہ کیوں کر رہے ہیں بھئی، یہ بھوکا پیاسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی بہت طاقت چاہیے؟ تو میں آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو اس لیے نہیں کر رہا۔ تو کہا پھر کس لیے کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں تو اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں، میرے اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا پھر اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہو تو پھر جو ہے وہ چھلانگ مار دو اور آزماؤ کہ تمہارا اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تو اس پہاڑ سے چھلانگ مارو، تو وہ تمہیں بچاتا ہی نہیں بچاتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں جو جواب دیا وہ یہ دیا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو آزمایا نہیں جاتا۔ تو اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب آج ہمارے ہاں جو ہمارے نصارہ ہیں، عیسائی حضرات، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی صرف آگ سے پکی ہوئی چیز آپ روزے میں نہیں کھائیں، باقی آپ جوس پئیں، پانی پئیں۔ تو اب دیکھیں یہ کیا ہوا، تغیر اور تبدل۔ لیکن اس بات پر سارے متفق ہیں کہ اس وقت تک جسم کو فائدہ نہیں پہنچے گا جب تک کہ آپ جسم کو مستقل طور پہ بھوکا نہ رکھیں، اور وہ بھی دن کے وقت میں، کیونکہ دن کے وقت میں جب باڈی حرکت میں ہوگی، جسم حرکت میں ہوگا، تو بھوکا رہنے کا فائدہ ہوگا، اور وہ جو اس کے اندر جو فائدہ باڈی کو پہنچے گا وہ اس وقت میں پہنچے گا، وہ رات کو نہیں پہنچے گا۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اچھا اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمیں کس بات کی طرف دھیان دینا ہے؟ ہمیں تو اس بات کی طرف دھیان دینا ہے نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو بلیو ہے، ہمارا تو یقین ہے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے۔ اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی اس کے کیا فوائد ہیں۔ دیکھیں یہ جو تھیوریز ہوتی ہیں نا، یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، یہ تو تجربے پہ ہوتی ہیں، ایکسپیریمنٹ پہ۔ سائنس جو ہے وہ سارا جو ہے وہ کس چیز کے اوپر بیس کرتا ہے؟ وہ تو ایکسپیریمنٹ پہ بیس کرتا ہے، تجربے کے اوپر، اور لیبارٹریوں میں بیٹھ کے تجربے ہو رہے ہیں، اور مختلف جو ہے ریسرچ ہوتی ہیں، اور پھر اس ریسرچ کو پبلش کر دیا جاتا ہے۔ تو لیکن جو روزے کا حکم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو ہے وہ پیدائشی رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا جب جنت کے اندر ہیں تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اس سے مت کھانا۔ تو یہ بھی تو روزہ ہی ہے۔ پھر ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزہ کو رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، صوم داؤدی بہت مشہور ہے، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا۔ پھر میں نے جیسے عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ تمام کے تمام انبیاء کرام جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جو اس بات کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے رمضان کو صحیح طور پر گزارنے کی، روزہ رکھنے کی۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے شیخ اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ان کے علاقے میں، گاؤں میں ایک شخص تھا، وہ کھلم کھلا شراب پیتا تھا اور نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، کوئی دیندار نہیں تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو وہ شراب پینا چھوڑ دیتا تھا، نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیتا تھا، تراویح پڑھتا تھا، باقاعدہ جو ہے مسجد میں آتا تھا اور بس، اور خوب اچھی طرح عبادت کرتا تھا۔ تو لوگ اس کو کافی باتیں بھی کیا کرتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ تم جو ہے وہ رمضانی ہو، ایسی عبادت کا کیا فائدہ، ایسے روزے رکھنے کا کیا فائدہ۔ تو ایک تو ہم لوگوں کا جو رویہ ہے نا ناظرین، ہم لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ ویسے ہمارے پاس کوئی اختیار ہے نہیں اس بات کا کہ میں اور آپ ہم کسی کی دینداری کو پر شک کریں، جج کریں۔ اور ہمارے ہاں تو ایک نظام بن چکا ہے نا کہ جی اگر کوئی خاتون بیچاری پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے، اسکارف لینا شروع کر دیتی ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے، یا کوئی نوجوان جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، دینداری اختیار کر لے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی چلو حج کو چلی، کم سے کم 100 چوہے کھا کے حج پہ گئی نا، تو کیا پتہ آپ کو کہ وہ حج پہ جا کے جو ہے وہ توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں۔ جیسے وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے نا، جس نے 99 قتل کیے تھے، توبہ کی تو اللہ نے اس کو معاف کیا، وہ پوری حدیث موجود ہے۔ تو وہ لوگ اس کو باتیں کیا کرتے تھے، وہ اپنا عبادت کرتا، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، رمضان گزرتا پھر وہ ویسے ہی ہو جاتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس کا انتقال کا وقت ہوا تو جس سال اس کا انتقال ہوا اس نے رمضان کے روزے رکھے، اور پھر جو ہے وہ اس نے پھر مستقل شراب کو چھوڑ دیا۔ وہ رمضان جو اس کا آخری رمضان تھا، اس کے بعد نہ وہ شراب پیتا تھا، نہ اس نے نماز کی پابندی کرنا شروع کر دی، دینداری اختیار کر دی، اور تھوڑے عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو مرتے وقت اس کے گھر والوں نے سب نے سنا کہ بآواز بلند اس نے 3 دفعہ کلمہ شہادت پڑھا اور پھر اس کا انتقال ہوا۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے گناہگاروں کے لیے۔ دینداروں کے لیے تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ان کو ماشاءاللہ اور ان کا لیول بڑھتا ہے، وہ اپنا اسٹیٹس اور بڑھا لیتے ہیں۔ تو گناہگاروں کے لیے تو یہ ایک رحمت کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان کو کیا کہتے ہیں؟ رمضان جو ہے وہ شہر الغفران، شہر الرحمن، یعنی رحم کرنے والے کا مہینہ، معاف کرنے والے کا مہینہ، اور یہ شہر المغفرہ ہے، مغفرت کرنے کا مہینہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے کہ وہ اس شخص کو اس بات کا خیال تھا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور وہ رمضان کا استقبال کرتا تھا، اکرام کرتا تھا، اور رمضان کو جو ہے ڈس رسپیکٹ نہیں کرتا تھا، تو اللہ نے اس کو کلمے پہ موت دی، توبہ پر موت دی۔ تو میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات بھی جو ہے وہ رمضان کا احترام کریں، رسپیکٹ کریں، اور کھلم کھلا جیسے ہماری خواتین ہوتی ہیں روزہ نہیں رکھتی، یا جو بیمار لوگ ہیں، تو وہ کھلم کھلا سب کے سامنے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ تنہائی میں کچھ استعمال کریں، اور بازاروں میں تو بالکل مناسب نہیں ہے، پبلک پلیسز پہ تو بالکل مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں ہم کیا میسج دیں گے کہ ہم رمضان کا احترام نہیں کر رہے، رسپیکٹ نہیں کر رہے۔ اگر کوئی آپ کو سمجھا دیتا ہے تو الٹا آپ اس کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں رمضان کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کی حال چال ہے؟ الحمدللہ جی، اللہ کرم شکر اللہ۔ پہلے میں کہنا چاہتی سا کہ جڑا تسی بھی جڑا پیش کرتے پے پروگرام، تہاڈی ساری ٹیم تے جڑے پیچھے بھی کام کرتے پے نے، اللہ میاں تانوں بہت بہت اجر دے کہ صبح شام ریلی انہیں دلچسپ تے معلوماتی پروگرام تے بہت ہی دل خوش ہوندا وے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ تانوں بہت بہت جزا دے تانوں ساریاں نوں۔ آمین۔
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਦਰਜਾ ਉਹਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਫਿਰ ਬੁਲੰਦ ਯਾਨੀ ਸਟੇਟਸ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ جی 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 تے پھر وہ میرے ذہن ایک سوال آیا سی کہ فرض کرو کہ اللہ معاف کرے جے کسی دا بہت ہی برا انجام انیشلی او دا بہت ہی برا انجام ہوئے لیکن جڑے بچے نے انہاں صدقہ جاریہ کرن او دا پھر برے انجام تو اچھا بھی یعنی کہ جس طرح او دا پھر جنت والے پاسے ٹوٹلی ڈیفرنٹ انجام بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ بیکاز آف صدقہ جاریہ یعنی بہت ہی بالکل بالکل میں آئی انڈرسٹینڈ یور کوشچن. انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو. جی بہت شکریہ آپ کی تعریف کا اور دعا کا، بہت شکریہ. اچھا جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا ثلاث، مگر 3 چیزیں اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ علم ما ینتفع بہ، کہ اس نے لوگوں کو نالج دی، علم دیا. ماشاءاللہ جیسے علماء کرام، حفاظ کرام، قاری حضرات، ماشاءاللہ اسکالرز لوگوں کو علم دیتے ہیں، اساتذہ علم دیتے ہیں اور لوگ ان سے علم حاصل کرتے ہیں، پھر وہ اس پر عمل کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. تو آپ نے کسی کو علم دیا اور اس نے اس پر عمل کیا، اس علم سے اس نے فائدہ اٹھایا، تو جب تک وہ اس پر عمل کرے گا تو یہ آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. تو 2 چیزیں ہوگی. تیسری چیز کیا؟ اور صدقۃ جاریہ، یا آپ نے خود سے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جو صدقہ جاریہ ہے، یا آپ کی اولاد ایسا کام کرتی ہے، یا آپ کے عزیز و قارب دوست احباب کرتے ہیں. تو علماء نے کہا ہے کہ کیونکہ انسان جو ہے اصل فیصلہ تو حشر کے دن ہوگا نا، جنت کا اور جہنم کا، اور اس سے پہلے انسان جو ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ برزخ کے اندر ہوتا ہے. حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا انی، اور اللہ کہتا ہے انها کلمۃ وقائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، کہ جب ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے، موت کا وقت ہو جاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے واپس بھیجیں تاکہ میں جو ہے نیک عمل کروں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، کہ اب تو یہ چیز طے ہو چکی ہے کہ تم جو ہے وہ برزخ میں ہو جب تک کہ دوبارہ اٹھایا نہ جائے. وَمِن وَرَائِهِمْ یوم الی یوم یبعثون، تو بعثت کے دن تک. تو جب تک انسان برزخ میں ہے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، تو اس کا تعلق اس طور پر دنیا کے ساتھ قائم رہتا ہے، کیونکہ دنیا بھی ختم نہیں ہوئی. اس کے کیے ہوئے کام، اس کا پھیلایا ہوا علم، اس کا کیا ہوا صدقہ جاریہ، اس کی اولاد، تو جب تک، کیونکہ ایک من وجہ اس کا تعلق دنیا سے ہے، من وجہ اس کا تعلق آخرت سے ہے. تو اب فی ذاتی ہی تو وہ خود کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مر چکا ہے، لیکن اس کے کیے ہوئے کام، اس کا علم اور اس کی اولاد، عزیز و قارب، وہ جو نیکیاں کر رہے ہیں، جو اصالہ ثواب کر رہے ہیں، جو صدقہ جاریہ کر رہے ہیں، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. ٹھیک ہے جی، ایک چیز یہ ہوگی. دوسرا یہ کہ اس کے اندر اس کے جو گناہ صغیرہ ہیں وہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور گناہ کبیرہ جو ہے وہ بھی جو ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے. وہ ان کے لیے تو جب تک کہ وہ معاملات طے نہ ہو جائیں، یا اس کے ورثاء ان معاملات کو طے کر دیں، قرض ہے، پراپرٹی کا ہے، اور کوئی ایشوز ہیں، تو وہ جب طے ہوں گے تو پھر اللہ معاف کرے گا. تو یہ ہے کہ اسٹیٹس تو جب ہوگا جب وہ صغیرہ اور جو ہے وہ گناہ معاف کرے گا، اللہ اس کو نیکیاں عطا کرے گا. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ رمضان کے اندر انگلی کے ساتھ کان میں تیل لگایا جائے یا ناک میں انگلی کے ساتھ لگایا جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز جو ہے وہ میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ رمضان میں تیل ڈالنے سے انگلی سے. اچھا دیکھیں، ویسے اگر کوئی کان میں اور ناک میں دوا ڈالنے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹتا ہے، اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
اور باقی یہ جو کوئی میڈیسن، کوئی دوا یا کوئی لکوڈ ہوتا ہے نا، اگر آپ نے کوئی لکوڈ ڈالا ہے تو لکوڈ سے تو کیا ہوگا، وہ اس سے تو روزہ ٹوٹتا ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی میڈیسن لگا لی ہے اور کوئی کریم لگائی ہے، کوئی تیل لگایا ہے، صرف ڈالا نہیں ہے، تیل کا انگلی کے ساتھ لگا لینا، کیونکہ وہ پھر معدے میں نہیں جائے گا، تو اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگر آپ نے کوئی ایسی میڈیسن کا استعمال کیا ہے، کوئی اسپرے لے لیا ہے، اور کوئی آپ نے اور کوئی میڈیسن، کوئی ڈراپس ڈالیں کان کے اندر، تو ان سے روزہ ٹوٹتا ہے. اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو باقی ابھی علماء کا اس میں بھی تھوڑا سا اب اختلاف ہے، تو لیکن اکثر علماء کی رائے یہی ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کان میں دوا ڈالتے ہیں یا ناک میں دوا ڈالتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن احتیاط کرنی چاہیے جی، اور دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے اگر آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو کسی نے دانت میں، مسوڑے میں کوئی دوا لگائی ہے اور وہ اس کو حلق کے نیچے نہیں لیتا، اس کو تھوک دیتا ہے، تو دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، تو وہ میں عرض کر رہا تھا، تو میری بہن نے وہ سوال پوچھا کہ بھئی یہ جو ایصال ثواب کے حوالے سے، صدقہ جاریہ کے حوالے سے، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتہ. حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے قیامت کے دن، اور اس کو پھر جب حساب کتاب شروع ہو تو اس کو کہا جائے کہ تم نے فلاں کو گالی دی تھی، فلاں کو کی غیبت کی تھی، فلاں کا یہ حق کھایا تھا، اتنی نیکیاں اس کے کھاتے میں. تو حضور نے فرمایا کہ ساری نیکیاں اس کے اعمال سے نکل کر دوسروں کے اعمال میں چلی جائے، کھاتوں میں چلی جائے، رجسٹرڈ میں چلی جائے. تو حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ شخص ہے. تو لہذا نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو سنبھالنا بھی ہے. اور نیکی کو سنبھالا کیسے جاتا ہے کہ بھئی ہم جیسے گناہ نہ کریں کسی اور لوگوں کے ساتھ، خاص طور پہ جو غیبت ہے، غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، لوگوں سے نفرت نہ کریں، لوگوں کو برا بلا گالیاں مت دیں، اور لوگوں کی عزت پہ حملہ نہ کریں، ان کے اوپر بہتان نہ لگائیں. فضول میں کسی خاتون پہ بہتان لگا دیا، کسی مرد پہ لگا دیا، بیچارہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہے یا کوئی اس سے کوئی مسئلہ کو پوچھ رہی، کوئی بات، آپ نے فوراً اس کو بدنام کرنا شروع کر دیا. یہ بہتان ہے اور یہ گناہ ہے. تو یہ جب آپ کریں گے نا، جس سے لوگوں کی ذات پہ آپ حملہ کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن ساری نیکیاں دینی ہوں گی آپ کو. تو آپ سوچ لیں، پھر یہ کام کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نویز بات کر رہا ہوں. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ کافی نالجیبل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. آمین. میں ایک سوال تھا میرے پاس کہ رمضان میں، کیونکہ آج کل کولڈ اینڈ فیور پھیلا ہوا ہے، کہ غرارہ کرنے کے لیے کیا حکم ہے؟ جیسے ہم لوگ غرارہ کر لیتے ہیں، اس سے آپ کے گلا کچھ بہتر ہو جاتا ہے. مطلب روزے کے درمیان کیا غرارہ کر سکتے ہیں بغیر نمک کے یا نمک کے ساتھ؟ دونوں چیزیں بتا دیجیے گا پلیز. ٹھیک ہے. اللہ آپ کو اجازت دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی. میں نے یہ کوشچن پوچھا، مدرسے میں جو لوگ بچے پڑھتے ہیں ان کو کپڑے یا بایا وغیرہ لے کے دے سکتے ہیں؟ جو بچے کہاں مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ مدرسہ میں جی، صدقہ یا زکوٰۃ. اچھا چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. جواب دے لوں؟ تو ایک تو میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں غرغرہ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں، کلی کرنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. جب آپ کلی کرتے ہیں، اچھی طرح سے کلی کریں، مسواک کریں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ ٹوٹتا ہے جب حلق کے نیچے کوئی چیز چلی جائے معدے کے اندر، تو پانی چلا جائے، خوراک چلی جائے، کوئی چیز بھی، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو اب آپ نے غرارہ کیا. اب جب غرارہ آپ نے کیا تو غرارے کے اندر جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں
کہ پانی جو ہے وہ حلق کے ذریعے سے پیٹ میں چلا جائے. تو اسی لیے روزے کی حالت میں غرارہ کرنے سے منع کیا جاتا ہے کہ غرارہ مت کرو، کیونکہ اس کے اندر یعنی کثیر چانسز ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس میں پانی، یعنی امکانات زیادہ ہیں تو پانی جا سکتا ہے، تو اس سے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس وقت میں کلی کر لی جائے اور مسواک کر لی جائے. تو باقی جو ہے وہ دیکھیں روزہ تو نام ہی اسی چیز کا ہے نا کہ آپ نے مشقت اٹھانی ہے نا، تکلیف کو برداشت کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ اب غرارہ کر رہے ہیں تو غرارے سے کیا ہوگا کہ وہ تو پھر روزہ ٹوٹ سکتا ہے نا. ایک چیز دوسرا جو ہے آپ نے کہا ہے کہ نمک کے ساتھ، میں تو عام پانی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. عام پانی کے ساتھ بھی اگر غرارہ کرتے ہیں تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پیٹ میں چلا جائے پانی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اور کلی کرتے ہوئے بھی، اگر کلی کرتے ہوئے بھی پانی اگر آپ کا چلا گیا غلطی سے تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا. ہاں آپ کو قضا رکھنی ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو وہ تو میں عام پانی کی بات کر رہا ہوں. تو نمک کے ساتھ تو بدرجہ اولا ہے. نمک کے ساتھ تو ویسے بھی غرارے کرنے کا حکم نہیں ہے. یعنی نمک صرف نمک چکھنے کی اجازت ہے اس خاتون کو. فقہا نے لکھا ہے بھائی یہ مسئلہ کہ جس کا شوہر یا گھر والے جو ہے وہ بہت فصیح ہوں اور بہت نخرے والے ہوں اور پھڈا ڈال دیتے ہوں، غصہ کرتے ہوں کھانے میں نمک کی زیادتی یا کمی کی وجہ سے، تو اس پر لکھا ہے کہ وہ عورت صرف وقتی طور پہ کھانے کو چکھ سکتی ہے، اور لیکن وہ چکھنے کے بعد بھی تھوکے گی، نگلے گی نہیں، وہ باہر پھینکے گی. تو اس وقت میں اس کو اجازت ہے. یہ ایسے نمک چکھنے کی اور ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. نمک کے ساتھ غرارے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی 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 فرمائیں جی. السلام علیکم لاما صاحب، کیا ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم جی شکر. لاما صاحب ہماری صحت ٹھیک رہے تو میں دعا کرنا آپ میرے لیے. اللہ آپ کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرمائے. بس جس دن روزے میرے ساتھ صحت بہت خراب ہوئی ہے تو میں دعا کرنا ضرور میرے لیے. آمین. ضرور ضرور، اللہ آپ کو صحت دے جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. اچھا، تو دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا تھا، کیا زکوٰۃ کی رقم سے غریبوں کو کپڑے یا لباس دیا جا سکتا ہے؟ اس میں عبایا بھی ہے، بالکل دیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ میں آپ پیسے دے سکتے ہیں، آپ کپڑے دے سکتے ہیں، آپ کھانا دے سکتے ہیں، آپ ادویہ دوائیاں دے سکتے ہیں، پکا ہوا کھانا دے سکتے ہیں. آپ یہ سب چیزیں، آپ چیزیں کچھ اور چیزیں فروٹ دے سکتے ہیں، کچھ بھی دے سکتے ہیں. مالک بنا سکتے ہیں نا کسی چیز کا، کوئی سامان تجارت دے سکتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ کے اندر آپ بالکل دے سکتے ہیں، کپڑے بھی دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو صحیح طور پہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اچھا، میں وہ جو شروع میں عرض کر رہا تھا کہ احترام رمضان بہت ضروری ہے. رمضان کا احترام، میں ابھی پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک صاحب نے لکھا، تو انہوں نے ضیاء الحق صاحب کو بڑی باتیں کی. چلیں آپ کر سکتے ہیں کہ جی آپ کو ان کے طرز حکومت سے کوئی ایگری نہ ہوں، بھائی وہ ڈکٹیٹر تھے، جو بھی تھا، ٹھیک ہے، وہ انتقال کر چکے ہیں اب. تو وہ انہوں نے کالم لکھا. اس کالم کے اندر وہ لکھتے لکھتے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سارا جو خرابی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ ساری جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہے، اور اس کی وجہ سے بھوکے بوڑھے اور بیمار اور عورتیں اور بچے بھوکے رہتے ہیں رمضان کے مہینے میں. میں بڑا حیران ہے کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ پابندی لگا دی بازاروں کے اندر، اور جو ہے وہ راستوں پہ اور ہر جگہ کے بھئی ہوٹلوں کو بند کر دیا رمضان میں. تو یہ سارا جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ ضیاء الحق کو ملے گا. تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یاد دیکھیں، یہ ہمارے دانشور ہیں، اسکالرز ہیں. دیکھیں بوڑھا بیمار بچہ بالکل جو روزہ نہیں رکھ رہے تو ان کو تو اجازت ہے، لیکن احترام بھی تو ضروری ہے، رسپیکٹ بھی تو ضروری ہے، کسی دوسرے روزے دار کا خیال بھی تو رکھنا ہے. آپ یقین جانیے کہ
ایک فیکٹری کے اندر کچھ مسلمان اور غیر مسلم کام کرتے تھے، تو مجھے اس مسلمان نے بتایا کہ رمضان کے اندر جو ہمارا کچھ غیر مسلم ہیں وہ لنچ جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں کرتے، وہ پہلے تو ایک جگہ ہوتی تھی سب سامنے کرتے تھے، تو کہتے سامنے نہیں کرتے، چھپ کے کرتے ہیں، چائے بھی وہ ایسے نہیں پیتے کچھ لوگ. تو میں نے انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ آپ کا روزے کا فاسٹنگ کی ہم رسپیکٹ کر رہے ہیں، کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ روزے سے ہوں اور آپ کے سامنے ہم غیر مسلم وہ روزے کو رمضان کو رسپیکٹ کر رہا ہے، تو مسلمان تو پھر بدرجہ والا کرنا ہے نا، اس کی تو رسپانسبلٹی زیادہ ہے یا اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. دوسری کال لے لیتے ہیں بھائی. السلام علیکم. اچھا چلیں ان کی کال کنیکٹ نہیں ہو رہی ہوگی. تو ناظرین صرف گزارش یہ کرنی ہے، اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو میرے لیے آپ کے لیے باعث نجات بنائے، باعث مغفرت بنائے، باعث رحمت بنائے. یہ رمضان میری اور آپ کی زندگیوں کے اندر تبدیلی لے کے آئے اور اس رمضان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور رمضان ہم ایک ایکسرسائز کا مہینہ ہے، یہ سیزن ہے مسلمانوں کا کمانے کا، نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے 700 گنا تک کر دی ہے. تو ہم یہاں دنیا میں دیکھتے ہیں کہیں سیل لگ جائے 50% کی تو کیسے رش ہوتا ہے لوگ، کیوں؟ حالانکہ پیسے پھر بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ 100 پاؤنڈ کی چیز 50 کی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن 50 تو دے رہے ہوتے ہیں نا. تو یہاں تو اللہ کہتا ہے کرو، اور 700 گنا تک اللہ اجر عطا فرماتا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے رمضان کی قدر کرنے کی. دعا کر لیں جی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعدائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها وأدیتها یا ارحم الراحمین. اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لہما فیما آتیت وقنا واصرف عنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام محمودا الذي وعدت وزينا ما هو أهله وزي أفضل ما جازيت نبيا من قومه ورسولا أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہم انا نعوذ بک من الماسم والمغرب. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم تقبل منا صيامنا
وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا الہ العالمین ہماری رمضان کی عبادات کو قبولیت عطا فرما، تمام کی تمام عبادات کو قبولیت عطا فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو رمضان میں یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت عطا فرما، جتنے مرحومین ہیں یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین تو ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا فضل کا معاملہ فرما، بقیہ رمضان صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنی خیر کی دعائیں تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔